بہت سارے طلبہ ہمارے یہاں پر ڈاکٹر اور انجینئر بننے کے ساتھ ساتھ اپنے شوق سے حافظ بن جاتے ہیں، دین کو سیکھ لیتے ہیں، ان پر اس دین کا رنگ چڑھ جاتا ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کے یہاں پر جمع ہونے کو قبول۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کریں۔ آج سے 30 سال پہلے جب دیکھا کہ امت کتاب اللہ سے دور ہو رہی ہے تو آپ نے کہا کہ اس امت کو کس طرح سے کتاب اللہ کے قریب کیا جائے۔ تو آپ مکہ مکرمہ میں آپ نے 1994 میں شرکت کی وہاں کے مسابقے میں، تو آپ کو بڑا پسند آیا۔ آپ نے آ کر اپنے احباب سے کہا کہ قرآن کریم سے امت کو قریب کرنے کا ایک نسخہ مکہ میں مجھے ملا، محبت وحی میں، جہاں پر قرآن کا نزول ہوا وہیں پر اس کتاب سے امت کو مربوط کرنے کا نسخہ میسر آیا۔ کہا وہ کیا؟ کہا قرآن کریم کے مسابقات ہمارے مدارس کے طلباء کے درمیان کرائے جائے، مکاتب کے طلباء کے درمیان کرائے جائے، تاکہ وہ قرآن کریم کو صحیح پڑھنا سیکھے، وہ قرآن کریم کے ساتھ وابستگی اختیار کرے۔ الحمدللہ اس کے بعد تقریباً یہ 30 سالوں کے اندر میں جامعہ نے 10 مسابقات ریاستی اور 10 مسابقات کل ہند منعقد کیے، جس میں 10,000 طلباء نے شرکت کی۔ ابھی ہم یہ تقریباً 12واں مسابقہ ہے، 25 ریاستوں کے 12ویں مسابقے میں ہم شرکت کر رہے ہیں، اور پورا ہندوستان الحمدللہ ہم لوگ گھوم کر آئے ہیں۔ تو ہر جگہ پر کشن گنج گئے ہم، ایم پی گئے ہم، راجستھان گئے ہم، کشمیر گئے ہم، ہر جگہ پر جتنے بھی لوگ وہاں آئے تو وہاں کے اکابر علماء نے کہا کہ ان مسابقات کی برکت سے قرآن کریم کو تجوید کے ساتھ پڑھنے کا ماحول ہمارے یہاں پر بنا۔ مولانا ابوالکلام صاحب، مفتی ابوالکلام صاحب بھوپال میں، انہوں نے تو عجیب اسٹوری سنائی۔ انہوں نے کہا کہ جب پہلی مرتبہ جامعہ کی ایک شاخ ہے سیندھوا میں، ایم پی میں، وہاں پر ہمارا جانا ہوا تو ہم نے پہلی بار دیکھا وہاں نورانی قاعدہ اور احسن القواعد کو پڑھانے کا صحیح ڈھنگ اور طریقہ۔ تو ہم نے بھی ایک مدرس کو بلایا اور ان کو کہا کہ آپ پڑھاؤ۔ انہوں نے پڑھانا شروع کیا تو وہاں کے جو قدیم حافظ صاحب تھے، جن کے پاس تقریباً شہر کے تمام لوگوں نے حفظ کیا تھا، وہ آگے اور انہوں نے کہا کہ بھائی آپ غلط پڑھاتے ہو۔ کہا کیوں؟ کہا کہ آپ الف با تا تھا پڑھاتے ہو، غلط ہے۔ تو کہا کیا پڑھانا ہے؟ کہا الف بے تے سے پڑھانا ہے۔ کہا جھگڑا شروع ہو گیا۔ اب وہ فرماتے ہیں کہ کافی ایک جماعت کہہ رہی کہ الف با تا صحیح، اور ایک جماعت کہتے ہیں الف بے تے صحیح۔ مفتی ابوالکلام صاحب کہتے ہیں کہ میں دارالعلوم سے مفتی بن کر گیا تھا، تو کہا کہ مفتی ابوالکلام کو بلاؤ۔ تو وہ ہمارے استاد تھے، میں نے ان کے پاس حفظ کیا تھا۔ وہ خوش ہو گئے کہ بھئی میرا شاگرد آ رہا ہے تو فیصلہ تو میرے ہی حق میں ہونے والا ہے، الف بے تے سے والا۔ تو وہ مفتی ابوالکلام صاحب کہتے ہیں کہ میں پہنچا تو دیکھا کہ اختلاف بہت زوروں پر ہے۔ تو میں نے کہا کہ بھئی کیا ہوا؟ کہا ایسا ہوا۔ تو مفتی صاحب اب آپ مفتی بن کر آئے، آپ بتائیں کون سا صحیح؟ تو مفتی صاحب کہتے ہیں میں نے کہا کہ الف با تا تھا صحیح ہے اور الف بے تے سے غلط ہے۔ تو وہ حافظ صاحب کہنے لگے تو میں نے تم کو پڑھا ہے غلط پڑھا ہے؟ بولے ہاں حضرت غلط پڑھا ہے آپ نے۔ کیوں؟ کہا اس لیے کہ قرآن کریم کو پڑھنا ہے تو ظاہر سی بات ہے قرآن کریم میں مجہول تو ہے نہیں، بے تے سے تو وہاں تو معروف ہی ہے سب جگہ پر، ایک ہی جگہ پر بسم اللہ مجریہا و مرساہا ہے، باقی دوسری قرات تو ہم تو روایت حفص عاصم پڑھتے ہیں۔ لہذا اس بنا پر کہا کہ بہرحال معاملہ وہ دب گیا۔ تو انہوں نے کہا کہ 30 سال پہلے بھی گویا کہ ہمارے یہاں پر قرآن کریم کو تجوید کے ساتھ پڑھنے کا رواج نہیں تھا، لیکن وہ کہتے ہیں الحمدللہ ان مسابقات کی برکت سے چھوٹے چھوٹے بچے قرآن کریم کو عربی لب و لہجے میں پڑھنے لگے۔ کہا کوئی سدیس کی طرح پڑھتا ہے، کوئی شریم کی، کوئی جوہنی کی طرح پڑھتا ہے۔ کہا یہ سب ان مسابقات کی برکت ہے۔ تو کوئی بھی عمل جب خلوص سے، نیت کے ساتھ اور صحیح طریقے کے ساتھ شروع کیا جائے تو اللہ رب العزت اس کا فائدہ ضرور پہنچاتا ہے۔ لہذا ان مسابقات کا مقصد یہی ہے کہ امت کو قرآن کی تلاوت کے اعتبار سے بھی صحیح راہ پر لانا، کہ قرآن کو اس طرح سے پڑھا جائے کما انزل، جیسا کہ وہ نازل کیا گیا۔
حدیث پاک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اقرأوا القرآن کما انزل، قرآن کو ایسا پڑھو جیسا نازل کیا گیا. اور قرآن کیسا نازل ہوا؟ وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا. حضرت علی فرماتے ہیں وَجَوِّدْهُ تَجْوِيدًا، یعنی قرآن کریم کو تجوید کے ساتھ پڑھا جائے. لہذا قرآن کریم کو تجوید کے ساتھ پڑھنے کی اس مہم کو اللہ نے کامیابی عطا فرمائی. اللہ رب العزت اب تک کے جتنے بھی لوگوں نے اس میں تعاون کیا ہے ان کو دارین میں بہترین اجر عطا فرمائے. تو قرآن کریم کے ساتھ وابستگی کے ساتھ ساتھ اس وقت امت کی دوسری ضرورت کیا ہے؟ اس وقت امت کی دوسری سب سے بڑی ضرورت یہ تعلیم ہے. اس لیے کہ ویسے تو انسان کی سب سے بڑی ضرورت تعلیم ہے. اس کو میں ایسے بیان کیا کرتا ہوں کہ حضرت آدم علیہ السلام کو جب اللہ رب العزت نے مٹی سے پیدا کیا، من صلصال من حمأ مسنون، جس کو قرآن کریم نے مختلف مقامات پر کبھی کھنکھناتی ہوئی مٹی اور اس طرح سے بیان کیا ہے، جب وہ وجود میں آئے وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، اور اللہ نے اس میں پھونک دیا تو اللہ کی اس پھونک کی برکت سے اس میں جان آ گئی. یہ ڈاروین جو نظریے کہتے ہیں سب بکواس ہے، کوئی حقیقت نہیں اس کی، خواہ مخواہ لوگوں کو بیوقوف بنانے کے دھندے ہیں، گورکھ دھندے ہیں یہ. تو قرآن کہتا ہے وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، اللہ نے اس میں پھونک دیا. اللہ کی اس پھونک کی برکت سے وہ مٹی کا بنا ہوا آدم یہ انسان کی شکل میں وجود میں آ گیا. اور جب وجود میں آئے تو وجود میں آنے کے بعد ایسا نہیں کہا اللہ نے کہ آدم بہت بھوک لگی ہوگی، تم کو بہت پیاس لگی ہوگی، ارے بھائی آدم کے لیے ٹھنڈا پانی لاؤ. اللہ نے ایسا نہیں کہا کہ بھائی فرشتوں سے کہ آدم کے لیے آب کوثر لے کر آؤ. اللہ نے ایسے نہیں کہا کہ آدم کے لیے وَكُلُوهُ هَنِيًّا مَرِيئًا جنت کے پھل فروٹ لے کر آؤ. نہیں، وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، اللہ نے آدم کو ہر چیز کے نام سکھائے. سب سے پہلے تعلیم سے آراستہ کیا. اللہ کو معلوم تھا کہ جس کی اہمیت کو لوگ کب سمجھیں گے؟ 15ویں صدی میں آ کر کہیں گے تعلیم بہت ضروری، تعلیم بہت ضروری. اللہ کہتے ہیں کہ ہم نے جب انسان کو پیدا کیا تبھی ہم نے کہہ دیا کہ تعلیم ہی انسان کی سب سے بڑی ضرورت ہے. کہا وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ، پھر ملائکہ کے سامنے پیش کیا اور ملائکہ سے پوچھا کہ بھئی یہ کیا ہے، یہ کیا ہے. اب وہ ملائکہ بیچارے کیا کہیں؟ ہمیں کچھ معلوم نہیں. اعلموا، ہمیں کیا معلوم، آپ ہی سب کچھ جانتے ہیں. ہم تو اتنا ہی جانتے ہیں جتنا آپ نے سکھایا. تو پھر اللہ نے آدم سے کہا کہ آدم یہ کیا ہے، یہ کیا ہے. آدم علیہ السلام نے فٹ فٹ بولنا شروع کر دیا. تو آدم علیہ السلام اس امتحان میں کامیاب ہو گئے. سب سے پہلا مدرسہ جنت میں، سب سے پہلے متعلم اور اسٹوڈنٹ اور طالب علم آدم علیہ السلام، اور سب سے پہلے معلم خود اللہ کی ذات ہے. اللہ کو علم سکھانے والا خود اللہ ہے. آدم انسان کو علم سکھانے والا خود اللہ ہے. اللہ نے ان کو سکھایا. جب تو پہلا مدرسہ وہاں، تعلیم کا پہلا انتظام وہاں کیا گیا. اور سب سے پہلا امتحان بھی انسان کا کہ تعلیم برابر ہے یا نہیں، اس کا چیک، اس کو ٹیسٹ بھی وہاں پر کیا گیا. اور سب سے پہلا انعام بھی ان کو اس کامیابی پر وہاں پر دیا گیا اور کہا گیا اسجدوا لآدم، کہ آدم کے سامنے سجدہ ریز ہو جاؤ، اس لیے کہ آدم نے امتحان میں کامیابی حاصل کی اور تم کامیابی حاصل نہیں کر سکے. سارے پروسیس جو دنیا 20ویں 21ویں صدی 14ویں 15ویں صدی ہجری کے اندر میں کرتا ہے اللہ رب العزت، یہ ساری چیزیں قرآن کریم کے اندر میں کتاب مبین تبیان لکل شیء، ہر چیز کو بیان کیا ہے. تو تعلیم اتنی بڑی ضرورت ہے. اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی وحی نازل ہوئی تو آپ کو ایسا نہیں کہا قم یا محمد فصلی، اے محمد کھڑے ہو جاؤ اور نماز پڑھو. نہیں، جب پہلی وحی نازل ہوئی تو کیا کہا اقرا بسم ربک الذی خلق، پڑھ اپنے اس پروردگار کے نام سے جس نے پیدا کیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلی وحی اس انداز میں کیوں نازل ہوئی؟ پڑھنے کی اہمیت کو بیان کرنے کے لیے. تو اقرا، پڑھ. لیکن قربان جائیے اللہ کی ذات پر، کیسی عظیم ذات ہے. اللہ کو معلوم تھا کہ اس امت کا سب سے بڑا چیلنج یہ ہوگا کہ اس امت کے عقیدے کو، اس کی فکر کو بگاڑنے کے لیے الہاد اور بے دینی کو استعمال کیا جائے گا. اس لیے اللہ نے کہا اقرا بسم ربک الذی خلق، پڑھ اس پروردگار کے نام سے جس نے تجھے پیدا کیا. کہا اگر تو پڑھے گا مگر اپنے خالق کے نام سے نہیں پڑھے گا تو یہ تیرا پڑھنا جہالت ہی ہے، اس کو پڑھنا نہیں کہا جائے گا. اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم تعلیم سے وابستہ ہوں.
ہمیں اپنا تعلیمی نظام قائم کرنے کی ضرورت ہے. شیخ الاسلام فقیہ العصر حضرت مولانا تقی عثمانی صاحب وہ فرماتے ہیں کہ اس وقت علماء کی ذمہ داری ہے کہ وہ دینی ماحول میں عصری تعلیم کا انتظام کرے اگر اپنی نسلوں کے ایمان اور اسلام کو بچانا چاہتے ہیں. 3 سال پہلے آپ نے ایک اسکول کے پروگرام میں ہیرا اسکول کے پروگرام کے اندر میں آپ نے بڑی تفصیل کے ساتھ گفتگو کی. آپ کی تقریر بھی نیٹ پر اویلیبل ہے اور آپ کی اس کو لکھنے کی صورت میں بھی اسلام کے پورے تعلیمی نظام کو بڑی تفصیل کے ساتھ آپ نے بیان کیا ہے. بہرحال آج سے تقریباً 32-33 سال پہلے حضرت قاری صدیق صاحب باندوی رحمۃ اللہ علیہ نے ہمارے والد صاحب سے کہا کہ مولانا غلام صاحب آپ کالج شروع کرو. تو والد صاحب نے کہا کہ حضرت مولانا لوگ اور مفتی لوگ زندہ نہیں رہنے دیں گے, فتوے شروع ہو جائیں گے. تو کہا کہ نہیں, آپ کے لیے ضروری ہے یہ چیز. کہا دینی ماحول میں عصری تعلیم امت کی سب سے بڑی ضرورت ہے, اس لیے کہ آج سے 32-33 سال پہلے حضرت قاری صدیق صاحب فرماتے ہیں کہ کچھ جگہوں پر میں شہروں میں گیا تو مجھے ماں باپ نے یہ کہا کہ ہماری بچی کسی سکھ کے ساتھ شادی کر رہی ہے, کسی نے کہا اکا دکا واقعہ سے پیش آئے غیر کے ساتھ شادی کر رہی ہے. تو حضرت نے کہا اس کی وجہ کیا؟ کہا اس ماحول میں ان کی تعلیم, اسی ماحول نے ان کو بگاڑ دیا. کہا آج صورتحال یہ ہے تو آئندہ صورتحال اور بگڑ سکتی ہے, لہذا ہم علماء اپنی نگرانی میں اپنے ماحول میں عصری تعلیم کا انتظام کریں تاکہ انہیں دینی ماحول مہیا کیا جائے. الانسان ابن البیئہ, انسان ماحول کا پروردہ ہے. جب اسے ماحول دینی ملے گا تو خود بخود صبغت اللہ, اللہ کا رنگ اس کے اوپر چڑھنا شروع ہو جائے گا. بہرحال ہوا ایسے ہی, یہ لوگوں کے تانے سنے اور بہت سارے مسائل سے آپ دوچار ہوئے, مگر آپ ہمت نہ ہارے اور الحمدللہ اس کام کو آگے بڑھاتے گئے. اور اللہ کا فضل ہے کہ ایک امت کا بڑا طبقہ, خاص طور پر ہمارے مہاراشٹر کے نوجوانوں کا بڑا طبقہ دینی ماحول میں عصری تعلیم حاصل کر رہا ہے, جس کی وجہ سے ان کا ایمان اور اسلام محفوظ ہی نہیں بلکہ وہ بہت سارے طلبہ ہمارے یہاں پر ڈاکٹر اور انجینئر بننے کے ساتھ ساتھ اپنے شوق سے حافظ بن جاتے ہیں, دین کو سیکھ لیتے ہیں, ان پر اس دین کا رنگ چڑھ جاتا ہے. اللہ رب العزت ہم سب کے یہاں پر جمع ہونے کو قبول فرمائے. اس لیے میں ہر جگہ پر ایک پیغام دیتا ہوں اخیر میں کہ قرآن اور تعلیم یہ 2 پر ہے. اگر امت ان 2 پروں کو لگا دے اور اس میں اخلاص کا بیج بو دیا جائے اور اس کو صحیح ڈھنگ سے لے کر چلا جائے, اس امت کو ترقی سے دنیا کی کوئی طاقت نہیں روک سکتی ہے. تو اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم کون سی چیز ترجیحی بنیاد پر امت کو کرنی ہے ان چیزوں کو کریں. اپنے اختلاف اور اپنے آپسی کھینچتان کو ہم پس پشت ڈال کر اپنی امت اور اپنی نسلوں کے ایمان اور اسلام کی حفاظت کے لیے ان ضروری چیزوں کی طرف فوکس کرنے کا انتظام کریں. اللہ رب العزت ہمارے اس ادارے کو مولانا بنیامین صاحب اور ان کے رفقا نے مہاراشٹر کے لیے جو میزبانی قبول کی اور اس کے لیے جو بھی محنتیں کی ہے, اللہ انہیں دارین میں بہترین بدلہ عطا فرمائے. اس ادارے کو اور وہ زمین پر جتنے بھی ہمارے دینی ادارے ہیں ان تمام کو ترقیات سے مالا مال فرمائے. اور اللہ رب العزت ہم سب سے اپنی رضا والے اعمال کی توفیق مرحمت فرمائے, اپنی ناراضگی سے ہماری حفاظت فرمائے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.